السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا دوسرا دن ہے، یعنی کہ 2 جمادی الاول ہے، اور اس کوئز کے درست جوابات جو ہیں وہ ہم دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور جان لیتے ہیں۔ کئی حضرات کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئز میں حصہ کیسے لینا ہے۔ کوئز میں حصہ لینے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ نہ کہیں آپ کو میسج کرنا ہے، نہ کہیں کال کرنی ہے، نہ آپ کو کوئی بڑا فارم بھرنا ہے۔ آپ کو سمپل پلے اسٹور پہ جانا ہے، اسلامک گیان اپلیکیشن کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسلامک گیان اپلیکیشن میں اکاؤنٹ بنا لینا ہے، یعنی رجسٹر کر لینا ہے پہلے، پھر لاگ ان کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ پہلے کئی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے، نیچے اس ڈسکرپشن باکس میں یا کمنٹ میں لنک بھی دے دیا جائے گا ویڈیو کا، تو وہاں سے آپ رجسٹریشن کرنا سیکھ لیجئے اور رجسٹریشن کر لیجئے۔ یہ آپ کو روزانہ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ایک مرتبہ پہلے آپ کر لیجئے، اور پھر جب آپ کا اپلیکیشن اس طریقے سے کھل جائے جیسا ابھی ہمارا یہاں پہ کھلا ہوا ہے، آپ کو آنا ہے، یہ دیکھیے یہ کوئز کا نشان ہوتا ہے۔ آپ اس والے آپشن کو دبائیں اور کوئز والی اسکرین پر آ جائیں، تو آپ یہاں پہ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں آج اتنی تاریخ ہے اور اتنا وقت بچا ہوا ہے آج کے کوئز آنے میں، لیکن ہمارے پاس ایڈمن والا ایکسس ہے تو اس لیے ہم اس کو کھول سکتے ہیں۔ تو چلے ہم اس کو کھولتے ہیں اور سوالات کے درست جوابات جو ہیں ان کو جان لیتے ہیں۔ جیسے ہم اس کو کھولیں گے، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے، حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو مدینہ طیبہ سے کیا چیز لانے کا حکم دیا تھا؟ یہ سوال بہت زیادہ عام ہے اور عام طور پر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کا حکم دیا تھا، لیکن چلے ہم ایک مرتبہ کتاب میں چلتے ہیں اور یہاں سے درست جواب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے صفحے پر ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آئیں 13 نمبر صفحے پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 13 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں آپ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات پر، تو یہاں پہ آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجور لائیں۔ تو یہ حکم کیا تھا حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے، یعنی کہ ان کے والد نے۔ تو اس کا درست جواب ہوا کھجور۔ چلے اب ہم جانتے ہیں اگلے سوال کا جواب۔ اگلا سوال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ کو یہاں پہ چند آپشن دیے گئے ہیں، 3 برس، 6 برس، 7 برس اور 4-5 برس۔ تو چلیے ہم کتاب میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا درست جواب کون سے صفحے پر موجود ہے۔ ہم آ چکے ہیں کتاب میں، اور اگر آپ یہاں پہ آئے 17 نمبر صفحے پہ، اور یہاں پہ آپ کو ایک ہیڈنگ ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات، اور اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی، 4-5 برس ہوئی، تو مدینہ سے واپس آتے ہوئے بمقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ تو یہاں پہ اس کا درست جواب ہمیں علم ہوا 4-5 برس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ تو یعنی اس سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہوا 4-5 برس۔ چلے اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب، اور اگلا سوال ہے، والدین کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ آپشن کئی سارے موجود ہیں، چلیے ہم پہلے کتاب میں چلتے ہیں اور اس سوال کا درست جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ بھی ہمیں 17 نمبر صفحے پر ہی مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ آئیں گے عبد المطلب کی وفات، اس والی ہیڈنگ کے اندر آپ کو نظر آئے گا، والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ تو یہاں سے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت عبد المطلب نے کی۔ تو یعنی اس سوال کا درست جواب ہوا حضرت عبد المطلب۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ حضرت عبد المطلب کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ یعنی کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپشن کئی سارے موجود ہیں، چلے ہم پہلے کتاب میں چلتے ہیں اور وہاں پہ اس سوال کا درست جواب جان لیتے ہیں۔ ہم آ چکے ہیں کتاب کے اندر، اور اگر آپ یہاں پہ آئے 18 صفحے پر، 18 نمبر صفحہ میں آپ کو یہاں پہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں، اس لیے آپ اس کو اوپر نیچے کر کے اچھے سے دیکھیے گا۔ 18 نمبر صفحے پر بالکل پہلی لائن کو اگر آپ پڑھیں گے، ہے سے شروع ہوتی ہے لیکن ہم آگے پڑھتے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی، 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس 2 مہینہ 10 دن تھی۔ تو یعنی اس سوال کا جو درست جواب ہوا وہ ہوا 8 برس 2 مہینہ۔ دن یہاں پہ لکھے نہیں گئے ہیں، اگر دن لکھے ہوتے کسی دوسرے آپشن میں تو ہم وہ والا آپشن یہاں پہ درست کے لیے چنتے۔ اب ہم چلتے ہیں آخری سوال کی طرف جو کہ ہے 5واں سوال، اور 5واں سوال ہے حضرت ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟ یہ سوال بہت زیادہ عام ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کا درست جواب ہے حقیقی چچا کا رشتہ تھا۔ چلیں پھر بھی ہم کتاب میں چلتے ہیں اور وہاں پہ اس کا درست جواب جان لیتے ہیں، اور اس کا درست جواب بھی آپ کو کتاب کے اندر 18 نمبر صفحے پر ہی مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام اس والی ہیڈنگ کے اندر آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے، تو یعنی حقیقی چچا یہ رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب سے۔ تو یعنی اس سوال کا جو درست جواب ہوا وہ ہوا حقیقی چچا۔ چلے ہم اس آپشن کو منتخب کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جمع کرے والے بٹن کو دبا دیتے ہیں، تو آپ کی اس طریقے سے یہ کوئی سبمٹ ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ اور بس یہی طریقہ ہوتا ہے کوئز میں شرکت کرنے کا، کوئز میں حصہ لینے کا۔ آپ یہاں پہ آئیں، سوالات کے جوابات دیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ 20 جمادی الاول تک جاری رہے گا، اور پھر 21 جمادی الاول سے مہینے کی آخری تاریخ تک آپ کے سوالات کی جانچ کی جائے گی، اور جن کی اول دوم سوم پوزیشنز آئیں گی ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے اگلا جو مہینہ یعنی کہ جمادی الثانی والا جو مہینہ ہوگا، پھر پہلی تاریخ سے 20 تاریخ تک جمادی الثانی کی کوئز آئیں گی، اور پھر اسی طریقے سے آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہاں پہ جب اس والی اسکرین پر آ جاتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ کو ایک میسج ملتا ہے، یہاں آپ کی تصویر نظر آتی ہے، اور آپ کو نیچے 3 بٹن ملتے ہیں۔ سب سے پہلا بٹن ہے صحیح جوابات دیکھیں، یعنی کہ جو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی وہ ویڈیو اس والے آپشن سے کھل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ ایک اور آپشن ملتا ہے کتاب پڑھیں، جس کتاب سے سوالات وغیرہ آ رہے ہیں آپ اس والے کو دبا کر وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں یعنی کہ ہوم اسکرین پہ، تو آپ اس والے کو دبا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کوئز میں کیسے حصہ لینا ہے اس کا درست طریقہ آ گیا ہوگا، اور آپ بآسانی کوئز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کوئز میں شرکت کر کے بہترین نتیجہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ کا نام پوزیشن میں نہیں آتا ہے تو آپ کے پاس انشاءاللہ علم بہت زیادہ آ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔